السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ہر شخص اپنی سلطنت کا بادشاہ ہے، کسی کو غلام سمجھنے کی کوشش مت کرنا۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل جاتی ہے۔ صرف انسان ہے کہ جن کا کوئی نام البدل نہیں، وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے جتنی اس کے شان ہے، اتنی خطائیں معاف فرمائے جتنا وہ رحمان ہے، اور آزمائشوں سے جتنا وہ مہربان ہے۔ ہم نے پڑھی ہے صاف صاف، ہم نے سنی ہے غور سے، نظریں کہ جو اٹھتی نہیں، باتیں کہ جو ہوئی نہیں۔ آج میں نے اپنے سائے سے پوچھا میرے ساتھ کیوں چلتے ہو، تو اس نے ہنس کر بولا اور تیرا ہے کون؟ نظر انداز کرتے ہو تو ہٹ جاتے ہیں نظروں سے، انہی نظروں سے ڈھونڈو گے نظر جب ہم نہ آئیں گے۔ تکلیف تب نہیں ہوتی جب کوئی چھوڑ کر چلا جائے، تکلیف تو تب ہوتی ہے جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ استعمال کیے گئے ہو۔ اگر خود سے زیادہ کسی اور پر اعتبار کرو گے تو وہ آپ کو کسی وقت ضرور دھوکہ دے گا۔ بدلہ تو وہ لیتا ہے جن کا دل چھوٹا ہوتا ہے، ہم تو معاف کر کے ان کو دل سے نکال دیتے ہیں۔ اتنا نہ عقل نہ اتنے جذبات میں رہا، حد سے نہ گزر دار ای ذات میں رہا۔ ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری اوقات میرا۔ عشق قلندروں کا رقص ہے میاں، یہ لاڈلوں کے بس کی بات نہیں۔ طبیب یوں کوشش نہ کر، تجھے کیا خبر میرے مرض کی، تو عشق کر پھر چوٹ کھا، پھر لکھ دوا میرے درد کی۔ مسجد اقصی کی دیوار پر لکھی ایک تحریر ہے کہ ایسی قوم جس کا سپہ سالار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اسے کبھی بھی جھکایا نہیں جا سکتا۔ جن جائیدادوں کو بنانے کے لیے حرام حلال کی تمیز بھول بیٹھے ہوں، اسی گھر سے جاتے ہوئے چار پائی بھی نہیں ملے گی، وہ بھی مسجد سے لائی جائے گی۔ چپ گہری ہو جائے تو مار بھی دیتی ہے۔ تم کیا جانو محبت کی میم کا مطلب، مل جائے تو معززہ، نہ ملے تو موت۔ پرواہ نہیں اگر یہ زمانہ خفا رہے، مومن دعا یہ مانگ خدا مہربان رہے۔ ہر شخص کی جوانی پہ الزام ہوتا ہے، لاکھ نظریں پاک ہو جوان بدنام ہوتا ہے۔ حج کرنے پر نام کے ساتھ حاجی تو لکھتے ہو، حرام کھانے پر حرامی کیوں نہیں لکھتے؟ خواب ٹوٹے یا بک جائے، قیمتیں کب وصول ہوتی ہے؟ زندگی نے کبھی یہ شرط نہیں رکھی کہ میں فلاں شخص کے بغیر اچھی نہیں گزروں گی، زندگی گزر ہی جاتی ہے۔ تھک گئے ہو تو تھکن چھوڑ کر جا سکتے ہو، ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا، تم پرندے ہو وطن چھوڑ کر جا سکتے ہو۔ گھر سونے چاندی سے نہیں، اخلاق سے بنتا ہے۔ درختوں سے تعلق کا ہنر تو سیکھ لے انسان، جڑوں میں زخم لگتے ہیں ٹہنیاں سوکھ جاتی ہے۔ بادل جو گرتے ہیں وہ برسا نہیں کرتے، محسن کبھی احسان کا چرچا نہیں کرتے۔ آنکھوں میں بسا لیتے ہیں روٹھے ہوئے منظر، جاتے ہوئے لوگوں کو پکارا نہیں کرتے۔ کچھ راستوں پہ پاؤں نہیں دل تھک جاتا ہے۔ یقین کیجیے خوش رہنے سے، خوشیاں بانٹنے سے خوشیاں کم نہیں ہوتی۔ تلخ حقیقت، چل یار نماز پڑھنے چلتے ہیں، نہیں میرے کپڑے گندے ہیں، چل باہر کھانے چلتے ہیں، رک میں کپڑے بدل کر آتا ہوں۔ یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ لوگ تول دیتے ہیں چند باتوں پر کردار، باری اپنی ہو تو انہیں ترازو نہیں ملتا۔
آدم صدیہ اس لیے نہیں روئے کہ انہیں رب نے جنت سے نکالا، بلکہ اس لیے روتے رہے کہ رب ان سے ناراض ہو گیا۔ خوبصورت ہو جاتے ہیں وہ رشتے جو دل سے نبھائے جاتے ہیں۔ جب ضرورت بدلتی ہے تو تب لوگوں کا لہجہ بھی بدل جاتا ہے۔ بس ایک اللہ ہی تو ہے جو سب جانتے ہوئے بھی معاف کر دیتا ہے۔ نہ کوئی سفید پگڑی ہے نہ کوئی داڑھی، جو دل کا سچا ہو اللہ پاک اس کو ہی بلاتا ہے۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا ہمارا انتخاب ہے۔ فضول گوئی نیکیوں کو اس طرح چوس لیتی ہے جس طرح خشک زمین پانی کو چوس لیتی ہے۔ قبر اور قدر کبھی جیتے جی نہیں ملتی، مر جائے تو قبر بھی تیار اور قدر بھی لاجواب۔ جس کے پاس اللہ ہو اسے پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ استغفار، تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ غلطی کا اقرار کر لینا اس پر ڈٹے رہنے سے بہتر ہے۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا۔ نہ زمین کا رنگ ہرا ہے، نہ پانی کا، نہ ہوا کا، لیکن جو درخت پیدا ہو رہا ہے اس کا رنگ ہرا ہے۔ یہ سب کس کی قدرت ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا شہنشاہ اللہ ہے، بے شک سبحان اللہ۔ ہدایت پانے کی لازمی شرط ہدایت کا طلبگار ہونا ہے۔ اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز بغیر طلب کے نہیں ملا کرتی۔ میں اہم تھا، یہی وہم تھا۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کے بغیر کیسی ہوگی تو بس یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کے بغیر دنیا کیسی ہے۔ بری عادت کے مثال پودے کسی ہے، شروع میں ہی اکھاڑ دو تو ٹھیک، ورنہ درخت بن جائے گا۔ کچھ طوفان کو اپنے اندر قید کر لینے میں ہی بھلائی ہوتی ہے، کیونکہ وہ باہر آتے ہیں تو بہت کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل تو بہت انمول ہوتے ہیں، کیونکہ ان دلوں میں اللہ بستا ہے، اور جس دل میں اللہ بس جائے وہ دل نایاب ہو جایا کرتے ہیں۔ دوسروں کو نیچا دکھانے کا شوق لوگوں میں اس لیے بھی ہوتا ہے کہ خود اونچا ہونے کی اوقات نہیں ہوتی ان کی۔ اگر کوئی آپ کو اچھا لگتا ہے تو اچھا وہ نہیں، اچھے آپ ہو، کیونکہ آپ اس میں اچھائی تلاش کرتے ہو۔ اگر کوئی آپ کو برا لگتا ہے تو برا وہ نہیں، برے آپ ہو، کیونکہ آپ اس میں برائی تلاش کرتے ہو۔ دوران گفتگو محض کسی کو نیچا دکھانے کے لیے غیر ضروری تنقید احساس کمتری کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک سلجھا ہوا انسان بلا وجہ کڑوے اور تلخ لہجے میں بات نہیں کرتا۔ جس طرح لوگ مردہ کو کندھا دینا افضل سمجھتے ہیں، اسی طرح اگر زندہ کو سہارا دینا افضل سمجھ لے تو زندگی کتنی آسان ہو جائے۔ خطرات کے باوجود زندگی وقت سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی، اور احتیاط کے باوجود زندگی وقت کے بعد موجود نہیں رہ سکتی۔ صدقہ کرو، ایک ایسا زمانہ بھی تم پر آنے والا ہے جب ایک شخص اپنے مال کا صدقہ لے کر نکلے گا اور کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں پائے گا۔